अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैंने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 40 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरी नशिस्त का मौजू है अहमद ईसा का फितना। सामीन किराम, नाज़रीन किराम, आजकल फितनों का दौर है और ये फितने बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे कुछ नौजवान भोले भाले लोग उस फितने का शिकार हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी शिकार हो रहे हैं। अहमद ईसा का फितना अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आया है। लंबे बालों वाला, क्या आप उसको जानते हैं? जो अपने हाथ में एक किताब लेकर, उस किताब का नाम है अल किताब, लहराते रहता है और लोगों को चैलेंज करता है। जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका फितना अपने भारत देश में भी आया है और भारत देश के अंदर गुलबर्गा, कर्नाटक मुतासिर हुआ है और कई नौजवान उसके झांसे में आ गए। जो लोग उसके झांसे में आए वो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। उनका कहना यह है कि चिकन भी नहीं खाने का। उन लोगों का कहना यह है कि आग पर पकी हुई चीज़ भी नहीं खानी। उन लोगों का कहना यह है कि गाड़ियां जो है दाब्बतुल अर्ज है, इसलिए वो लोग बाइक को, मोटरसाइकिल को कहते हैं दाब्बतुल अर्ज है, ये ज़मीनी जानवर है। फिर इसी तरीके से वो लोग ये कहते हैं कि पेट्रोल जो है वो ज़मीन का खून है और नमाज रोज़ा ये लोग छोड़े हुए हैं। ये लोग मुतासिर हुए अहमद ईसा से। अहमद ईसा मलून, कज़्ज़ाब, झूठा है, जिसने नबी होने का दावा किया और कुछ बातें और कही है। वो कहता है कि वो नबी है, नऊज़ुबिल्लाह। वो कहता है कि वो ईसा है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नऊज़ुबिल्लाह। और कुरान के बारे में भी उसने बहुत सारी बातें कही है। तो आइए ज़रा देखें वो झूठा कज़्ज़ाब क्या कहता है। हमें और आपको रद में आना चाहिए। मैं उलमा से भी कहता हूं कि आप ज़रा पब्लिक को बताइए, लोगों को बताइए। नौजवानों से कहता हूं आप उलमा से जुड़ के रहिए। जब भी ऐसे कोई मसाइल आए तो उलमा से पूछ लीजिए। अपने भारत देश में देख लीजिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी बात करने की सबको आज़ादी है। तो लोग अपने अपने हिसाब से चाहते हैं कि इस्लाम को छोड़ दें, नमाज ना पढ़ना पड़े, रोज़ा ना रखना पड़े। उन लोगों का कहना यह है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन लोगों के अकीदे के एतबार से कि जिस तरीके से सूली पर चढ़ गए और पाप उन लोगों का धुल गया, तो उसी तरीके से हम लोग ये ईसा को मानते हैं जो अहमद ईसा है, झूठा नबी है, झूठा ईसा है, तो हम लोगों का भी पाप यही धुलवा देगा, नऊज़ुबिल्लाह। तो उन लोगों का अकीदा गलत है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पे उठा लिए गए हैं और सूली पर वो नहीं चढ़े हैं। अब आइए ज़रा उनके अकीदे की तरदीद में हम और आप देखते चले। उसका कहना यह है अहमद ईसा का कि वो नबी है, नऊज़ुबिल्लाह। ये बात सही नहीं है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने क्या कहा? मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और आखिरी नबी हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो महर हैं। अब महर लग गई, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो अहमद ईसा जो ये कहता है कि वो नबी है, तो कुरान करीम की इस आयत के एतबार से वो झूठा है। इसी तरीके से जो लोग इसको मानते हैं उन लोगों ने कुरान करीम को नहीं पढ़ा है। अरे हाई फाई पढ़े लिखे लोग हैं, हाई क्वालिफाइड हैं, MBBS करे हुए हैं और एक बड़ा नाम है उनका। कुछ डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर भी है, पढ़े लिखे लोग भी हैं और उसके जाल में फंस गए, नमाज रोजे से दूर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया, सुनन तिर्मिज़ी किताबुल फितन किताब नंबर 31 हदीस नंबर 2219, व इन्नहु सयकूनु फी उम्मती 30 कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के अंदर 30 झूठे पैदा होंगे और वो लोग दावा करेंगे कि वो नबी है। हर दावा करेगा कि वो नबी है, लेकिन मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर इन बेचारों को, इन होशियारों को अगर ये हदीस मालूम होती तो क्या अहमद ईसा झूठे के चक्कर में पड़ते? नहीं पड़ते। इसलिए मैं अपने भाइयों से कहता हूं, बहनों से कहता हूं, ऐसे होशियार लोगों से कहता हूं, कुरान और हदीस का इल्म हासिल कीजिए।
دنیاوی معاملے میں تو آپ بہت ہوشیار ہیں لیکن دینی معاملے میں زیرو ہیں. اب کوئی بھی آپ کو چونا لگا دیتا ہے. میرے بھائیو، پان والا ہی ایک اکیلا ایسا ہے جو بول کے چونا لگاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ چونا زیادہ کھائیے گا یا کم کھائیے گا، لیکن اس کے علاوہ دوسرے لوگ آرام سے چونا لگا دیتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں اور ہم اور آپ کیوں لگواتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیتیں ہمیں نہیں یاد، حدیث بھی نہیں معلوم. اگر یہ آیت یاد ہوتی، اگر یہ حدیث معلوم ہوتی تو ہم فوراً کہہ دیتے کہ عیسیٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا نبی ہے اور 30 میں سے ایک ہے. جس طریقے سے مسلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اسے نمٹا. اپنے بھارت دیش کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کی موت کی، کیسے وہ مرا، ٹوائلٹ کے اندر مرا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی محنت کی اور دوسرے اور بھی علماء نے بڑی محنت کی. خاص طور پہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، بقیہ اور بھی علماء نے بڑی محنت کی ہے. تو میرے بھائیوں، جو کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈھاکہ ڈالے گا تو علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بات کرے، لوگوں کے اندر جاگرتا پیدا کرے. یہ فتنہ اگر ہمارے اندر آیا ہے تو اس کے لیے جاگرتا پیدا کرنا ضروری ہے. پمفلیٹ کے ذریعے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ لیجئے مفتی گوگل، مفتی یاہو، شیخ گوگل، شیخ یاہو گھوم رہے ہیں. علماء سے لوگ رابطہ نہیں کرتے، بس بٹن دبانے آنا چاہیے اور کسی کے بھی فتنے بھی پڑ جاتے ہیں. اس لیے میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو آپ علماء سے جڑیے. وہ جو اپنے ہاتھ میں کتاب لے کر لہراتا ہے لمبے بالوں والا، وہ کہتا ہے یہ کتاب ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، وہ تو پکا چور ہے. قرآن کریم کی شروع کی آیتوں سے اس نے لے لیا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 سے 5 تک پڑھیے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں. تو یہ قرآن کریم کے بارے میں، اس کی کتاب کے بارے میں تھوڑے نہ ہے، اور یہ نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وہ جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. تو یہ لوگ تو نماز چھوڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، جنگ کی حالت میں معاف نہیں ہے، سفر کی حالت میں معاف نہیں ہے. جب تک غرغرہ چالو نہ ہو جائے معاف نہیں ہے. ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ. آپ غور کرتے چلیں اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں اتری اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتابیں اتری اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا وما انزل من بعدک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کتاب اترے گی اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہے ہی نہیں. تو اسے پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اتری ہے وہ سب کے لیے کتاب ہے، قرآن کریم. اب اس کے بعد کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے احمد عیسیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ محمد جو آئے ہیں وہ تو عربوں کے لیے خاص ہے، تم لوگوں کے لیے تھوڑے نہ ہے. اب یہ 8 نومبر 12 نومبر 2018 کو اسپین گیا اور 7 نوا ٹی وی پر اس نے کچھ چیزیں اپلوڈ کر دی اور لوگوں کو بیوقوف بنایا. کہا جاتا ہے ابھی وہ فی الحال اسپین میں ہے، یا کسی نے یہ بھی کہا کہ ابھی وہ ناروے میں ہے. جہاں کہیں بھی ہے وہ بل میں گھسا ہوا ہے. تو اس نے جو یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عربوں کے لیے آئے تھے اور میں تم لوگوں کے لیے آیا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے. وہ قرآن کی آیتیں نہیں جانتا، یا ہمارے بھائیوں کو قرآن کی آیتیں نہیں معلوم یا حدیث نہیں معلوم. اب غور کریں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ کہہ دیجیے اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یہاں کیا آیا؟ الناس، اے لوگو، پھر آیا جمیعاً، تمام. تو الناس میں سب لوگ ہیں، چاہے عرب کے ہو، عجم کے ہو، جہاں کے بھی رہنے والے سب لوگ شامل ہیں. سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. تو ان بیچاروں کو نہیں معلوم یا ان ہوشیاروں کو نہیں معلوم کہ قرآن کریم سب کے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے لیے ہے. تو وہ ایسی باتیں نہیں کرتا. اگر وہ کرتا بھی تو ہم بولتے کہ یہ جھوٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح بخاری کتاب التیمم کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 335 335 وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. اس سے پہلے جتنے نبی آئے سب اپنی قوم کے لیے خاص تھے اور میں سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب المساجد میں حدیث نمبر 523 وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ.
کہ میں سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ اگر ان بیچاروں کو، سیدھے سادے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معلوم ہوتی تو کیا احمد عیسیٰ کو مانتے؟ اس لیے میرے بھائیو، قرآن و حدیث سے جڑ کے رہیے، علماء سے جڑ کے رہیے، بڑا فائدہ ہے۔ وہ چیلنج کرتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مناظرہ کرے گا، ڈیبیٹ کرے گا، اور ابھی بل میں گھسا ہوا ہے۔ اگر وہ سچا ہوتا تو لوگوں کے سامنے آتا، اور جب لوگ مناظرے کے لیے چیلنج کرتے ہیں، ڈیبیٹ کے لیے بلاتے ہیں، تو بل میں گھسا ہوا آ ہی نہیں رہا ہے۔ تمام نبیوں نے چیلنج قبول کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 16۔ میں تم لوگوں کے درمیان عمر کا ایک حصہ گزارا ہوں، کیا تم لوگ نہیں سمجھتے؟ تو اس کو چاہیے کہ سامنے رہے، بھاگے نہیں، ادھر ادھر نہ جائے، جگہ چینج نہ کرے۔ پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی چیلنج قبول کیا ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 117 118۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب جادوگروں نے اپنی جادوگری دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ نے وحی کی، لاٹھی ڈالی اور لاٹھی سانپ بن کے ہر چیز کو نکل گئی، حق واضح ہو گیا، اور جو وہ لوگ کیے تھے وہ چیز بیکار ہو گئی۔ تو چیلنج تو ہوا ہے، تو جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ڈرپوک نہیں ہوتے، بھاگتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جو الکتاب کو ہلا رہا ہے، ایک کتاب لیے ہوا ہے، PDF میں ہے، 3 جلد میں یا 7 جلد میں کہا جاتا ہے، وہ کہاں سے چھپی ہے؟ ذرا اس کا ایڈریس تو بتائے ہو تاکہ لوگ لے سکیں، اس کے اندر کیا ہے ذرا دیکھیں تو۔ پھر اسی طریقے سے احمد عیسیٰ کا یہ کہنا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ، وہ عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصلی عیسیٰ کیسے ہوگا؟ تو نقلی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ابو نہیں ہے، امی ہے، عیسیٰ بن مریم۔ اس کے پاس تو باپ ہے، عدنان مہر نذیر، اس کے ابا موجود ہیں، تو کیسے یہ عیسیٰ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے ماننے والے کو چاہیے کہ ذرا غور کرے، دیکھے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قیامت کی نشانی کے طور پر وہ اتریں گے۔ پھر اسی طریقے سے احمد عیسیٰ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم قصے کہانی کی کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں، اس کے اندر قوموں کے واقعات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے واقعات ہیں، پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعات تو ہیں، لیکن واقعات کی کتاب نہیں ہے۔ یہ واقعات بتا کر یہ بتانا مقصود ہے ہمیں اور آپ کو ان کی برائی سے محفوظ رہنا ہے۔ تو میرے بھائیو، میں علماء سے بھی کہتا ہوں، اب آپ لوگ بیدار ہوئیے، مسلکی تبلیغ نہیں، مذہبی تبلیغ کیجیے، ایسے نوجوانوں کو بچائیے جو اس کے جھانسے میں آ گئے ہیں۔ ختم نبوت پر جگہ جگہ جلسے جلوس منعقد کیے جائیں، کانفرنسیں ہوں، کتابیں لکھی جائے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا جواب دیا جائے۔ اس لیے لمبے بال والے کو اچھی طرح دیکھ لیجئے، اس کے جھانسے میں نہ آئیے، اور علماء اپنے منبر و محراب کا استعمال صحیح کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو جو بہک گئے صحیح راستہ دکھا دے، اور تمام علماء کو اللہ تعالیٰ صحیح کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔